अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ डिफ्यूज़ के साथ क़ज़ाफ़ी बट एक मरतबा फिर आपके सामने है। और मैं ये वाज़े करते चलूँ कि जो भी मैं तबसरा करूँगा, जो भी एनालिसिस दूँगा, इसका मेरे इदारे के साथ किसी और शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती मेरा तज्ज़िया है। तो इसलिए इस तबसरे को, इस तज्ज़िये को जो है मेरे इदारे के साथ मुंसलिक ना समझा जाए। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन चला गया, उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने जो कामयाबी हासिल की, 20 में से जो 15 नशिस्तें हासिल की, वो सबके लिए एक तरह से सरप्राइज़ था। ख़ुद जो तहरीक इंसाफ है उसके लिए भी सरप्राइज़ था। तहरीक इंसाफ ने जो अपना तज्ज़िया किया हुआ था उसके मुताबिक उन्हें 10 से 12 नशिस्तों का उन्होंने जो है वो एक बनाया हुआ था कि उनको 10 से 12 नशिस्तें जो हैं वो मिलेंगी, लेकिन उनको 15 नशिस्तें जो हैं वो मिली। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, सबसे पहले तो ये कि अब तमाम नज़रें जो हैं वो 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। इसके अंदर फ़िल वक्त वाज़े तौर पर जो बरतरी है, जो अदाद व शुमार का गोरख धंधा है, वो नून लीग से हट के अब PTI के पलड़े के अंदर जो है वो हमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। PTI को जो है इसके अंदर वाज़े तौर पर बरतरी हासिल है, और अगर उनके कोई अरकान गैर हाजिर ना हुए या इधर उधर ना हुए तो वाज़े तौर पर पंजाब का जो वज़ीर आला है वो तहरीक इंसाफ का होगा, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिसके बारे में बाकायदा तौर पर तमाम PTI के अरकान असम्बली को नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो बताया भी जा चुका है कि तमाम अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। ये एक अलग चीज़ है कि ये नौबत क्यों आई, क्यों बार बार जो है वो PTI के अरकान को ये कहना पड़ रहा है। बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो मियां महमूद रशीद की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जारी किया गया। ये भी एक अलग स्टोरी है, क्योंकि इसके अंदर तहरीक इंसाफ को अभी भी डाउट है कि उनके कुछ अरकान जो हैं वो गैर हाजिर रह सकते हैं। ख़ुद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि 5-6 अरकान अगर गैर हाजिर हो जाएं असम्बली से तो फिर किस तरीके से तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला जो है वो आ सकेगा। इसका वाज़ेह इशारा वो ख़ुद भी दे चुके हैं। इसलिए बाकायदा तौर पर इमरान खान की जानिब से ये रिटन सूरत में जो है वो तमाम तहरीक इंसाफ के अरकान को दिया गया। जिन पर डाउट है उन पर तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन वाले दिन PTI का कोई भी रुकन असम्बली जो है वो गैर हाजिर ना रहे। अब ये तो बात होगी तहरीक इंसाफ की। वाज़े तौर पर पड़ रहा तहरीक इंसाफ के हक़ में ये मैंने आपको बता दिया। जो ज़िमनी इलेक्शन है, अगर आप इसका बग़ौर जायज़ा लें तो जो बॉल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ स्टैब्लिशमेंट के हवाले से लेकर चले थे, उस बॉल को PTI के चेयरमैन इमरान खान ने दरमियान में से उचक लिया। आप अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो सारी मूवमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिया था वो मियां नवाज़ शरीफ का था, और इसी बयानिए के बायस जो है उन्होंने अपनी हुकूमत भी गंवाई, जेल भी गए, फिर खुद साख्ता जलावतनी, खुद साख्ता कह लें या बीमारी कह लें कि अभी तक वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके कुछ दस्ते रास्त उनके साथ बाहर हैं। तो इस बयानिए के बायस, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिया था उनका, उसको बुनियादी तौर पर जो कैश करवाया है वो करवाया है इमरान खान ने। यानी कि बहुत अच्छे मौके के ऊपर उन्होंने ये बॉल उनसे ली और जाके जो है वो गोल पोस्ट के अंदर फेंक दी, और यही जो गोल है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की कामयाबी की जो है वो ज़मानत बना है। तहरीक इंसाफ को इसी बॉल के ज़रिए, इसी गोल के ज़रिए जो है वो कामयाबी मिली है। अब सूरत हाल जो पैदा हो रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर, अगर देखा जाए तो इससे नून लीग के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनका बयानिया जो है वो दम तोड़ गया है कि वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। शेख रशीद अहमद जो एक मौके पर ये बात कहते रहे और
ان کی بات کو ہے کچھ لوگوں نے مذاق میں لیا، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ان کی رائے تھی کہ شیخ رشید صاحب جہاں سے بولتے ہیں وہ اس میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب جب یہ کہتے تھے کہ نون لیگ میں سے شین میم اور پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا، تو وہ کسی حد تک بات درست تھی، کیونکہ شہباز شریف کا جھکاؤ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہا ہے۔ لیکن اس ضمنی الیکشن کے اندر ان کا یہ بیانیہ جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں رکھا، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انہوں نے یہ حکومت بھی حاصل کی، وزیر اعظم بھی بنے، اپنے کیسز کے حوالے سے بھی ان کی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ بھی طے ہوئے، تو یہ بیانیہ ان کا ایک طرح سے پارٹی کے اندر دفن ہو گیا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس بیانیے کے بعد ختم تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت زیادہ کارنر میں چلے گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے جو قریبی یا جو ان کے بیانی کے حامی تھے، جن میں خواجہ سعد رفیق ہو گئے، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، وہ آپ کو پس پشت میں نظر آئے۔ شہباز شریف صاحب نے جب وزارت سنبھالی، وزارت عظمیٰ سنبھالی، تو اس سے پہلے ہی وہ کافی ان کی پریس کانفرنسز یا میڈیا ٹاک تو آتی تھی، لیکن وہ اس طرح کبھی کھل کے بولے نہیں تھی۔ گزشتہ 2 دنوں کے اندر جس طریقے سے خواجہ سعد رفیق نے اپنی پارٹی کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر تنقید کی ہے، وہ ایک بڑے طور پہ واضح طور پر سامنے آ گیا ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا، نواز شریف کے بیانی کے جو حامی ان کے دستے راز تھے، رفقا تھے، وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف گروپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہت پیچھے جائے گا، اور نواز شریف والا بیانیہ والا جو ان کے رفیق کار ہیں، رفقا کار ہیں، وہ اب تیزی کے ساتھ آگے آئیں گے۔ ضمنی الیکشن کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو ضمنی الیکشن کے اوپر ہمیں ایک چیز بڑی واضح طور پر نظر آئی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو باڈی لینگویج تھی وہ اس الیکشن کے اندر وہ باڈی لینگویج نہیں تھی۔ اس کی 2-3 وجوہات جو ہیں وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ، ہم نے لاہور کا الیکشن کا بغور جائزہ لیا۔ لاہور کا الیکشن بنیادی طور پہ ایک مین ہب کا الیکشن تھا، اور یہیں سے معلوم ہونا تھا کہ نون لیگ کی آگے کیا بنے گی۔ نون لیگ کے جو مین لوگ تھے وہ ہمیں اس ضمنی الیکشن کے اندر کسی بھی جگہ پر اس طریقے سے متحرک نظر نہیں آئے جیسے کہ وہ پہلے ہوتے تھے۔ مثلا وزراء نے رضائن بھی دیے، لیکن فیلڈ کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ آپ الیکشن کی ساری کوریج اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر اس طریقے سے خواجہ سعد رفیق ہو گئے، خواجہ سلمان رفیق ہو گئے، خواجہ عمران نذیر ہو گئے، اور پی ٹی آئی کے جو رانا مشہود کو آپ دیکھ لیجئے، آپ میاں مشتبہ شجاع الرحمان کو دیکھ لیجئے، یعنی کہ آپ کو چھوٹا موٹا فوٹو سیشن تو نظر آیا، لیکن جس طریقے سے انہیں باہر نکل کے کام کرنا چاہیے تھا، ووٹرز کو لانا چاہیے تھا، وہ ان کی طرف سے ہمیں وہ باڈی لینگویج ہی نظر نہیں آئی۔ شائستہ پرویز ملک صاحب، علی پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ ہمیں فیلڈ کے اندر نظر آئے، نذیر چوہان کے ساتھ انہوں نے جلسے بھی کیے، لیکن اس طریقے سے وہ بھی موومنٹ ہمیں نظر نہیں آئی کہ یہ لگے کہ یار نون لیگ واقعی لاہور کے اندر جو ہے کچھ فٹ ورک کر رہی ہے، لوگوں کو نکال رہی ہے، نہیں ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ، اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا اس کے اوپر یہ لوگ پہلے دن سے تھے، لیکن چونکہ شہباز شریف کا بیانیہ حاوی آ گیا، اس لیے یہ لوگ جو ہے تھوڑا سا بیک فوٹ پر چلے گئے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ، لاہور کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کے اندر جہاں جہاں پہ جن 20 نشستوں کے اوپر امیدوار لائے گئے، اب یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ 2018 کے اندر جن اراکین اسمبلی نے، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے نون لیگ کے اراکین اسمبلی کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑا، وہ اس ضمنی الیکشن کے اندر اتنا بڑا دل کر کے جو ہے ان کی حمایت کے لیے آ جاتے۔ کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، جو ان لوگوں سے ہار چکے تھے، ان کو سٹیج پر بلوایا بھی الیکشن کمپین کے دوران، لیکن وہ لوگ سٹیج پر نہیں آئے۔ اور آپ کو اب آوازیں بھی آنا شروع ہو چکی ہوں گی، اجمل چیمہ صاحب نے تو بلکہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کو ہرانے والے ہی مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو ان کے مقابلے میں تھے انہوں نے ہرایا۔ اب آہستہ آہستہ یہ آوازیں جن لوگوں کو اس الیکشن کے اندر اکاموڈیٹ کیا گیا پارٹی کو سپورٹ کرنے کی صورت میں، وہ آوازیں بلند ہوں گی، وہ کہیں گے کہ جی ان کے لیے نون لیگ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے ان کے لیے جلسے کیے۔ لیکن جو میں نے آپ کو تھوڑی سی چیز بتائی کہ یہ صورتحال تھی،
اس صورتحال کی وجہ سے کس طریقے سے، یعنی کہ اتنا بڑا دل چاہیے آپ کو کہ آپ ساری چیزیں پسے پش ڈال کے ان امیدواروں کے حق میں کھڑے ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا تھا اور یہ ہوا بھی نہیں۔ اور کل آپ نے مختلف سٹیٹمنٹس بھی نون لیگ کی سنی ہوں گی، مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کل 2-3 دفعہ میڈیا کے سامنے آئے اور مختلف آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ عام انتخابات کے اندر ان لوگوں کو اب اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا۔ دیکھیں اس ضمنی الیکشن کے اندر ان لوگوں کو ٹکٹ دینا مسلم لیگ نون کی بھی ایک مجبوری تھی، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اس لیے دینا ضروری تھا۔ اب بہرحال چیزیں چلی گئیں۔ ایک چیز، شہباز شریف کا پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ کارنر ہو گیا نون لیگ کے اندر۔ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو عمران خان کیش کروا گئے نواز شریف کے بیانی کو، اب اس کے اوپر دوبارہ کام کیا جائے گا اور اس کے اندر بڑی گنجائش موجود ہے کہ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو ووٹ آپ کو ضرور کاسٹ ہوگا۔ اب رہ گئی 22 جولائی کے الیکشن کی۔ 22 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر پی ٹی آئی اراکین اپنے لے آئے تو لازمی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کا بن جائے گا، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں بی سی پلان جو ہے وہ نون لیگ کا بھی تیار ہے۔ اب بی سی پلان کیا ہے وہ 5-6 اراکین کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا کہ مین چیز تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو رام کر لیا جائے کہ ان کے اراکین نہ آئے تو برابر کا مقابلہ ہو جائے، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو پھر سادہ اکثریت کے ذریعے جو ہے دوبارہ، یعنی کہ اگر مطلوبہ ہدف پورا نہیں ہو سکتا تو پھر دوبارہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ کے اندر جو ہے وہ جو بھی زیادہ ووٹ لے جائے گا وہ سی ایم جو ہے وہ بن جائے گا۔ اب اس کے اوپر جوڑ توڑ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اب فی الحال تو عددی پلڑا تحریک انصاف کے حق میں ہے، لیکن نون لیگ اس کے اوپر اپنا پلان تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ 22 جولائی کو انتظار کیجئے اور آپ دیکھیے گا کہ اس دن کوئی نہ کوئی بریک تھرو نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ ضرور ہوگا۔